اللہ پاک نے ہر انسان کو زندگی کا ایک دور بہت حسین دیا ہے اور وہ ہے جوانی۔ آج ہم کہیں بھی نوکری کے لیے جائیں تو ہر جگہ نوجوان کی ڈیمانڈ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی جوانی کی عبادت بہت زیادہ مقبول ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ نے ایک مستقل سوال رکھا ہے کہ جوانی کہاں خرچ کی، اور جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ جوانی میں ہمارے ساتھ خواہشات اور مصروفیات لگی ہیں، اور اس میں سے وقت نکال کر اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جس طرح ہم جوانی میں دنیا کی خوب محنت کر رہے ہیں کہ بڑھاپے میں آرام رہے گا، اسی طرح جوانی میں بھی اللہ کی خوب عبادت کریں۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آؤ، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔ جس بندے کا اللہ آسمان پہ ذکر کرتے ہیں، وہی بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ بندے کا ذکر کرنا اللہ کے ذکر کی بدولت ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو ذکر میں مصروف دیکھیں تو سمجھ لیں کہ اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کرتی جائیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے، وہ تب تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم موعظوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جائے وہ اسے پسند نہیں آتا۔ ایک غلط پاس ورڈ سے معمولی موبائل نہیں کھلتا، تو غلط طرز زندگی گزارنے سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو، تو ایسی دعا تو ساری زندگی بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے یہ سوچ کر کہ میرے اللہ کو میرا روز انتظار ہوتا ہے۔ جب تمہیں یوں لگے کہ تم اب تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے، تو خالی ہاتھ پھیلا لیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا، نہ آگے کوئی راستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ پر توکل رکھا، اور اللہ نے سمندر کے بیچوں بیچ سے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں وہ راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ راہیں بنانے والا لازمی میرے لیے اپنی اندیکھی مدد بھیجے گا۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو ہرا نہیں سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے ہی رہتا ہے۔ ایک دن تم اپنی دعا کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا، جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزہ؟ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جاتا ہے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے در کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفا کا صلہ بن کر۔ پھر اللہ ایسی پلاننگ کرتا ہے کہ نصیب کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ کہانی لکھنے والا جب کہانی بدلنے پر آتا ہے تو ایک حکم دیتا ہے اور دونوں جہاں حیران رہ جاتے ہیں۔